نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين ربي يسر ولا تؤثر وتمم بالخير آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سورۃ البقرہ پارہ نمبر 2 آیت نمبر 230 کی تفسیر اور ترجمہ کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ۔ فرمایا پھر اگر وہ اسے تیسری طلاق دے دے تو اس کے بعد وہ اس کے لیے حلال نہیں ہوگی یہاں تک کہ اس کے علاوہ کسی اور خامد سے نکاح کرے۔ پھر اگر وہ اسے طلاق دے دے تو پہلے دونوں پر کوئی گناہ نہیں کہ دونوں آپس میں رجوع کر لیں اگر سمجھے کہ اللہ کی حدیں قائم رکھیں گے، اور یہ اللہ کی حدیں ہیں وہ انہیں ان لوگوں کے لیے کھول کھول کر بیان کرتا ہے جو جانتے ہیں۔ یعنی شوہر جب اپنی بیوی کو تیسری طلاق دے دے تو وہ عورت اس پر حرام ہو جاتی ہے، پھر ہمیشہ کے لیے حرام، جب تک وہ کسی دوسرے مرد سے نکاح کر کے اس سے ہم بستری نہ کرے اور وہ خامد اسے خود بخود طلاق دے دے، یا وہ فوت ہو جائے یا ان کی بن نہ سکے اور یہ عورت خلا لے لے، تو پھر یہ اگر پہلے خامد سے نکاح دوبارہ سے کرنا چاہے تو کر سکتی ہے۔ اور اس کے برعکس لوگوں نے جو یہ طریقہ ایجاد کر رکھا ہے کہ دوسرے خامد سے اس غرض سے نکاح کیا جائے کہ وہ پہلے خامد کے لیے حلال ہو جائے اور یہ دوسرا خامد اس کے ساتھ ایک رات یا اس سے کم و بیش وقت گزار کر طلاق دے دے تو یہ حلالہ ہے۔ اس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے ایسے کرنے والوں پر۔ حلالہ کی غرض سے کیا گیا نکاح نہیں ہے، زنا ہے۔ اس نکاح سے عورت پہلے خامد کے لیے حلال نہیں ہوگی۔ اور بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ بغیر تحقیق کیے ہوئے ایسی اگر نوبت آ جائے تو وہ بڑے پلان کے ساتھ اپنا حلالہ کروا کے پھر دوبارہ سے پہلے خامد کے ساتھ نکاح کروا دیتے ہیں، تو یہ بالکل ہرگز جائز نہیں ہے، بلکہ ایسے انسان پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے لعنت فرمائی گئی ہے۔ تو دیکھیں یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے واضح کر کے فرما دیا کہ اگر وہ دونوں رجوع کر لیں، یعنی اس عورت کا دوسرا خامد یا مر جائے یا اسے طلاق وہ دے دے کسی وجہ سے یا وہ خلا لے لے، تو اس کے بعد اگر وہ پہلے خامد کے پاس واپس آنا چاہتی ہے، یعنی وہ آپس میں دونوں رجوع کرنا چاہتے ہیں، تو اس میں کوئی گناہ نہیں، لیکن ان کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ کی حدوں کو قائم رکھ سکیں گے، یعنی لڑائی جھگڑا نہیں کریں گے، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے رہیں گے، ایک دوسرے کے ساتھ کمپرومائز کریں گے وغیرہ وغیرہ، تو پھر ہی وہ دونوں نکاح کریں۔ فرمایا یہ اللہ کی حدود ہیں ان لوگوں کے لیے جو جانتے ہیں، جو عمل کرنا چاہتے ہیں، جو علم رکھتے ہیں، ورنہ بغیر علم والوں کے لیے تو یہ باتیں کوئی معنی ہی نہیں رکھتی۔ ان معاملات میں جو شرع کی فکر کرتے ہیں، جاننا چاہتے ہیں کہ اللہ کا کیا حکم ہے، اس کے رسول کا کیا حکم ہے، تو وہ پہلے علم حاصل کرتے ہیں، یعنی تحقیق کرتے ہیں، بعد میں کوئی فیصلہ کرتے ہیں، تو انہی کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ اللہ کی حدود ہیں، وہ اس کو بیان کرتا ہے لیکن ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس عورت کے بارے میں سوال کیا گیا جس سے کسی شخص نے شادی کی ہو، پھر اسے طلاق دے دی ہو، پھر اس سے کوئی دوسرا شخص شادی کر لے اور مقاربت سے پہلے ہی طلاق دے دے تو کیا وہ پہلے شوہر کے لیے حلال ہو جائے گی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، حتیٰ کہ وہ اس سے زیسٹ فل ہو جائے، یعنی ہم بستری کر لے۔ اور مسترد حاکم کی حدیث ہے کہ نافع بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر اس شخص کے متعلق پوچھا جس نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی تھیں اور اس کے بھائی نے اس سے مشورہ کیے بغیر اس سے نکاح کر لیا۔
تاکہ وہ اپنے بھائی کے لیے اسے حلال کر دے، تو کیا اس طرح وہ عورت اپنے پہلے شوہر کے لیے حلال ہو جائے گی؟ انہوں نے فرمایا نہیں، وہ حلال نہیں ہوگی، کیونکہ اس صورت میں عورت صرف نکاح رغبت ہی سے حلال ہوتی ہے۔ یہ صورت جو تم نے بیان کی ہے اسے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زنا شمار کیا کرتے تھے۔ تو مطلب یہ کہ پہلے شوہر کے پاس آنے کے لیے بھائی نے اس عورت سے نکاح کر لیا، یعنی کہ شوہر کے بھائی نے اپنی بھابھی سے نکاح کر لیا تاکہ اس کے بعد وہ اپنے پہلے شوہر کے پاس یعنی اس کے بھائی کے پاس چلی جائے، تو یہ حلال نہیں، یہ زنا ہے۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ طلاق شدہ عورت بھی اپنی مرضی سے کسی اور سے نکاح نہیں کر سکتی جب تک کہ اس کا ولی اس کو اجازت نہ دے دے۔ آئیے آتے ہیں لفظی ترجمہ کی طرف۔ فَإِن پھر اگر طلقها وہ طلاق دے اسے تیسری بار، فَلَا تَحِلُّ تو وہ حلال نہیں، لہو اس کے لیے، من بعد اس کے بعد، حتیٰ کہ یہاں تک کہ تنکح وہ نکاح کرے زوجن کسی اور خامد سے، غیرہ اس اپنے پہلے خامد کے علاوہ، فَإِن پس اگر طلقها وہ دوسرا خامد اسے طلاق دے دے، فلا پس نہیں جناح کوئی گناہ علیہما ان دونوں پر، یہ کہ تراجعا وہ دونوں رجوع کر لے، یعنی پہلے خامد کے ساتھ پھر وہ رجوع کر لے اگر دوسرا خامد طلاق دے دے۔ ان اگر ظنا وہ دونوں خیال کریں، یہ کہ یقیما وہ دونوں قائم رکھ سکیں گے حدود اللہ اللہ کی حدوں کو، وتل کا اور یہ حدود اللہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں، وہ یبینوہا وہ کھول کھول کر بیان کرتا ہے انہیں، وہ بینو کھول کھول کر بیان کرتا ہے انہیں، لقوم اس قوم کے لیے جو یعلمون وہ سب علم رکھتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔